دو باتیں عرض کرنی ہیں جو بڑی ضروری ہے اور اکثر و بیشتر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا. زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں ہے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ سمجھتے رہتے ہیں ہمارے پاس ہم پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، حالانکہ ہوتی ہے. زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص کے ذمہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا روپیہ یا اس کی قیمت کا سامان تجارت یا سونا زیور موجود ہو، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے. آج کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 20-22 ہزار روپے بنتی ہے. اگر کسی کے پاس 22 ہزار روپے ہیں، 22 ہزار پڑے ہوئے ہیں اب اس کے پاس، اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے اخراجات کے علاوہ نقد پڑے ہو تو، اتنی قیمت کا زیور ہو تو، اتنی قیمت کا سامان تجارت ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ اپنے جو کچھ بھی اس کا نقد روپیہ ہے، زیور ہے یا سامان تجارت ہے، اس کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے. ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس پر یہ تو اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی، لیکن اس کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اس کو ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس تاریخ کو جس تاریخ میں آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے سال پورا ہوا. صاحب نصاب کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. یہ جو میں نے ابھی بتایا 52 تولہ چاندی جس کی قیمت آج کل 22 ہزار کے قریب بنتی ہے. فرض کرو 22 ہزار پورے ہیں، وہ تو تحقیق کر لو آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 22 ہزار روپے پہلی بار جس دن آپ کی ملکیت میں آئے وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. فرض کرو کہ یہ 22 ہزار روپے پہلی بار آپ کی ملکیت میں رجب کے مہینے میں آئے، یکم رجب کو آئے، تو یکم رجب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی. اب اگلے سال جب یکم رجب آئے گا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو. لیکن کس طرح ہوگی؟ اس طرح ہوگی کہ جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس وقت میں جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ کے پاس، چاہے وہ 22 ہزار سے 25 ہزار ہو گئے ہوں، 30 ہزار ہو گئے ہوں، 40 ہزار ہو گئے ہوں، بڑھ گئے ہوں، تو ان سب پر زکوٰۃ آپ کو اگلے سال یکم رجب میں دینی ہوگی. دوسرے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ہر روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا. ہر روپے پر یا ہر آمدنی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. پہلی بار جو صاحب نصاب بنے تھے اس سے اوپر ایک سال گزر جائے تو بس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اس وقت جتنے پیسے ہوں گے ان سب پر واجب ہوگی. لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا سال تو یکم رجب کو پورا ہوا اور 10 دن پہلے ہمارے پاس 10 ہزار روپے آئے تھے، 10 ہزار کے اوپر تو ابھی سال ہی نہیں گزرا، لہذا ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. سال گزرنا نصاب کے اوپر ہے. اس کے دوران، سال کے دوران جتنا کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. بس آخری تاریخ جو آپ کی بنے گی یکم رجب، اس تاریخ میں جو کچھ بھی بیلنس ہوگا آپ کے پاس اس پر زکوٰۃ واجب ہو. سمجھ آئی بات؟ یہ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے.
اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی یکم رجب کو، جس دن اب پہلے دن سارے بنے تھے۔ اب لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی تھی یکم رجب کو، مگر ابھی نکال نہیں رہے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں نکالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں 70 گنا ثواب ملے گا۔ ارے بھائی بیچارہ، اگر کوئی یکم رجب کو تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور ایک آدمی کو بیچارہ بھوکا ہے، اس کو تو فوری کھانے کی ضرورت ہے، تم رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ رمضان آئے گا تو نکالیں گے۔ اگرچہ بے شک رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی فوری ضرورت ہے، کوئی اس فوری ضرورت کی تکمیل کرنے کے لیے آپ دے دو تو اس میں ثواب انشاءاللہ زیادہ ملنے کی توقع ہے۔ لہذا رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہنا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی کوئی اچھی بات، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کوئی ضرورت کا موقع سامنے آ جائے، کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جائے تو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہلے سے دے دینا بھی بہتر ہے۔ لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم پہلی بار کب صاحب نصاب بنے تھے۔ آج سب جو حضرات بیٹھے ہو سب سوچ کے دیکھ لو، کسی کو یاد ہے کہ ہم سب سے پہلے ہماری ملکیت میں 22,000 روپے کب آئے تھے؟ 52.5 تولے چاندی کی۔ تو یاد ہی نہیں ہوتا۔ جب یاد نہیں ہوتا تو اس کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی اندازہ لگا کے سوچ کر جو دن بیٹھتا ہو وہی مقرر کر لو۔ لیکن اگر پھر بھی یاد نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے بھائی، کوئی رمضان کی تاریخ کر لو مقرر، یہ پہلی رمضان کر لو، دوسری رمضان کر لو، جو بھی تاریخ رمضان کی مقرر کر لو، اس دن حساب کرو۔ تاریخ مقرر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس دن اپنی جتنی ملکیتیں ہیں جو قابل زکوٰۃ ہیں ان کا حساب کر کے یہ طے کر لو کہ ہمارے ذمہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی۔ جیسے تاجر لوگ کلوزنگ کرتے ہیں نا، تاجر لوگ جو ہیں وہ کسی وقت اپنے سارے اس سامان، اپنے تجارت کی دکان کی کلوزنگ کرتے ہیں، کا مطلب یہ کہ اس دن حساب کتاب کرتے ہیں کتنا ہمارے پاس اسٹاک ہے، کتنا ہمارے پاس بیلنس ہے، کتنا ہمیں نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک وہ تاریخ جو زکوٰۃ کی آپ مقرر کرو گے، اس تاریخ کو اپنے کلوزنگ کی تاریخ بنا لو، یعنی اس دن کا پورا حساب کرو کہ ہمارے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ 3 قسم کی چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ ایک تو نقد روپیہ، کیش، چاہے وہ اپنے ہاتھ میں ہو چاہے بینک میں رکھا ہو۔ دوسرا سامان تجارت۔ تیسرا زیور، سونے کا ہو یا چاندی کا ہو، جو اپنی ملکیت میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب، اس کی قیمت پر، بازاری قیمت پر زکوٰۃ واجب، جو بھی اس کی قیمت ہو۔ اور سامان تجارت میں وہ سامان بھی داخل ہے جو بیچنے کے لیے تیار رکھا ہے، وہ سامان بھی داخل ہے جو خام مال کی شکل میں ہے، وہ سامان بھی داخل ہے جو ابھی انڈر پروڈکشن ہے، تیاری کے مراحل میں ہے، وہ بھی داخل ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو گناہ میں، جس گناہ میں جو مبتلا ہے، انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے گا۔ اور اگر فرض کرو نہ نکلا، میں فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ نکلا اور پھر استغفار کی توفیق ہو گئی، کم از کم استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، استغفار کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی، تو انشاءاللہ جو کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اللہ کی رحمت۔ لیکن نامراد نہیں رہو گے انشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پہنچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ سکو یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا، آپ کی توفیق مانگی تھی، اپنی سی تھوڑی کوشش بھی کی تھی، غلطی ہو گئی، استغفار کیا تھا، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمت کا معاملہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، دین کے لیے دعا مانگ روزانہ۔ اس نے کیا کیا انقلاب مجھے آنکھوں سے دکھائے، الحمدللہ۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انقلاب آ گئے۔ اور ایک واقعہ اور اس سلسلے کا آپ کو سنا دوں تو پھر اللہ پہلے بھی شاید سنایا ہو، لیکن مزید تاکید کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک مسلمان کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ میں جرمنی آیا تھا اپنے روزگار کی خاطر، دین کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی مطلب یہ کہ دین کا کچھ علم حاصل کیا، نہ دین کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی طرح یہاں رہتا رہا، یہاں تک کہ ایک عیسائی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، بچے ہو گئے۔ بچے جب ہوئے تو میں نے دیکھا، جب بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی تھی وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، کرسچینٹی سکھا رہی۔ اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ میرے بچوں کو عیسائی نہیں بنا سکتے، میں مسلمان ہوں، میرے بچے بھی مسلمان۔ اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی؟ میرا دین برحق ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنے ہی دین کی تعلیم دوں گی۔ میں کہتا نہیں تمہارا دین برحق نہیں ہے، میرا برحق ہے۔ تو وہ بحث کرنے لگتی، اس کو اپنے دین کا پورا پتہ تھا، مجھے اپنے دین کا پتہ نہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ بحث میں شکست کھا جاتا تھا۔ تو اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ میں اس عورت کو بھی بچاؤں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤں، کیا کروں؟ تو جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بہتر راستہ دل میں ڈال دیجئے۔ تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ تم ایک تو یہ کام کرو کہ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں دین وین کا، بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ البتہ اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر دو، کسی طرح اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر دو۔ ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر، انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی، وہ بھیج دی۔ میں نے کہا کہ ایک تو اس پر آمادہ کر لو کہ اس کو وہ پڑھے اور انصاف کے ساتھ پڑھے، اور دوسرے اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے وہ بیٹھ کر دعا کیا کرے، اور اس سے کہو کہ خدا کو جو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں، دعا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس عیسائی مذہب پر اور زیادہ جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام کی طرف پھیر دیجیے، میرے دل میں اسلام ڈال دیجیے۔ یہ دعا کرو، کم از کم 40 دن یہ روزانہ دعا اس پر آمادہ کرو۔ اگلی مرتبہ اس کا خط آیا تو اس نے لکھا کہ مولانا میں نے
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے جو دونوں باتیں بتائی تھی وہ سر میں نے اس کو آمادہ کر لیا ہے. وہ کتاب بھی پڑھ رہی ہے اور روزانہ یہ دعا بھی کرتی ہے. اب میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں. تو ادھر میں نے بھی کچھ اپنے اللہ سے کچھ دعا مانگنے کی کوشش کی تو وہ کرتی رہی. لیکن اس نے خط میں لکھا کہ یہ آمادہ تو ہو گئی ہے اور کر بھی رہی ہے لیکن فرق کچھ نہیں آیا ابھی تک. جیسی ہے ویسی ہے, اب بھی ویسے کرتی. تو میں نے پھر اس کو لکھا, میں نے کہا تم آپ گھبرائیے نہیں, اس سے کہو یہ کامل جاری رکھے, چھوڑے. تو تیسرا خط جب آیا تو اس نے کہا کہ مولانا عجیب واقعہ ہو. میں نے کیا ہوا؟ تو اس میں خط میں لکھا کہ واجب واقعہ یہ ہو گیا کہ میں وہ کسی کالج کی طالبہ تھی, وہاں پر کالج میں کوئی کام کرنے کے لیے گئی تھی, میں بھی اس کے ساتھ کیا تھا. واپس آ رہے